بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی سینٹ الیکشن کے سلسلے میں، جس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یوسف رضا گیلانی یہ الیکشن ہار جائیں گے، جبکہ عبدالغفور حیدری یہ الیکشن آسانی سے جیت جائیں گے۔ لیکن ہماری پریڈکشن آدھی ٹھیک ثابت ہوئی، آدھی غلط ہو گئی۔ وہ ایسے کہ یوسف رضا گیلانی تو ہارے، ساتھ ان کے ڈپٹی چیئرمین کے جو امیدوار تھے عبدالغفور حیدری وہ بھی ہار گئے، اور مرزا محمد آفریدی جو ہیں وہ جیت گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ سے قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن جیتے تھے تو 7 ووٹوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور آج بھی 7 ووٹوں نے ہی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس دن ہوا کچھ یوں تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ لیے تھے اور حفیظ شیخ نے لیے تھے 164 ووٹ، تو حفیظ شیخ کے 7 ووٹ مسترد ہو گئے تھے۔ اگر آپ 7 اور 164 کو ملائیں تو یہ بنتے ہیں 171 ووٹ، یعنی اگر وہ 7 ووٹ مسترد نہ ہوتے تو حفیظ شیخ جیت جاتے اور سینیٹر منتخب ہو جاتے، مگر 7 ووٹ ان کے مسترد ہوئے، جو جیسے بھی ہوئے وہ اب ہم نہیں اس بحث میں پڑھتے، لیکن ان 7 ووٹوں کے مسترد ہونے کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی جیت گئے اور سینٹ میں پہنچ گئے۔ آج پھر الیکشن ہوا چیئرمین سینٹ کا، اور یوسف رضا گیلانی کو جو ووٹ ملے ان میں 7 ووٹ مسترد ہوئے، جن کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی ہار گئے سینٹ کا الیکشن۔ انہیں 42 ووٹ ملے اور چیئرمین سینٹ منتخب ہونے والے صادق سنجرانی کو 48 ووٹ ملے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ 7 ووٹ جمع کرے یوسف رضا گیلانی کے حاصل کردہ ووٹوں میں، تو 7 جمع 42 49۔ اگر یہ 7 ووٹ مسترد نہ ہوتے تو یوسف رضا گیلانی 1 ووٹ سے جیت جاتے، مگر وہ 6 ووٹوں سے ہار گئے، جس پر اپوزیشن اب ہنگامہ کر رہی ہے۔ اور جو مرزا محمد خان آفریدی ہیں وہ جیت گئے ہیں 10 ووٹوں سے۔ غفور حیدری کو 44 ووٹ ملے اور مرزا خان آفریدی کو ملے 54 ووٹ۔ یوسف رضا گیلانی 6 ووٹوں سے ہارے، جبکہ غفور حیدری 10 ووٹوں سے ہارے، یعنی مرزا خان آفریدی کو ANP اور فاٹا کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے بھی ووٹ دے دیا، تو اس سے عمران خان کو فائدہ ہوا، اور انہوں نے ایک بہترین چال این ٹائم پہ چلی کہ فاٹا سے ایک سینیٹر کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا، اور اس سے ان کا جو ہے ڈپٹی چیئرمین سے بھی زیادہ ووٹ لے کر 6 ووٹ زیادہ لے کر جیت گیا۔ جو چیئرمین نے 6 ووٹ زیادہ لیے یوسف رضا گیلانی سے، اس سے بھی 6 ووٹ زیادہ لے گیا ڈپٹی چیئرمین۔ تو اب اگر اپوزیشن یہ ہنگامہ کرے کہ ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی ہے، ڈپٹی چیئرمین نے تو زیادہ ووٹ لے لیے، حکومت یہ جواز دے سکتی ہے کہ ہمارے ڈپٹی چیئرمین نے تو زیادہ ووٹ لے لیے جو ہماری پارٹی کا تھا، یعنی PTI کا تھا، مگر جو سنجرانی صاحب ہیں وہ PTI کے نہیں ہیں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، PTI کی ایک اتحادی پارٹی کے، تو انہوں نے ان سے بھی 6 ووٹ کم لیے۔ لہٰذا آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ فواد چودھری اور شبلی فراز کے مطابق اپوزیشن کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ کیمرے لگائے گئے ہیں خفیہ، اور یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے کہ اپوزیشن شکست کھا چکی تھی، اس لیے وہ اس الیکشن کو بدنام کرنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے اس کو بوگس اور دھاندلی زدہ الیکشن ثابت کرنے کے لیے کیمروں کا ڈرامہ کر رہی تھی، اور میں بھی ایسی کوئی ملی بھگت انہوں نے کی ہو، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس حکومت کے میدان میں 30 سال گزار چکے ہیں، اور ایسے کام کرنا کوئی ان کے لیے بڑی بات بھی نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان وہ وید بندہ تھا جو کہتا رہا شو آف ہینڈ کروا لو سینٹ کے الیکشن کے لیے، خفیہ بیلٹنگ ختم کرنے میں ہماری مدد کرو۔ قومی اسمبلی میں ساتھ نہیں دیا اپوزیشن نے، اور جب صدارتی آرڈیننس آیا تو عدالت میں بھی اپوزیشن گئی، اور انہوں نے خفیہ بیلٹنگ کو اس لیے اوکے کروایا کہ سینٹ میں ان کا یوسف رضا گیلانی آ جائے، مگر آج ان کا وہ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں خفیہ بیلٹنگ کی وجہ سے ہار گیا، جس کو وہ اس لیے لائے تھے کہ اسے وہ چیئرمین سینٹ بنوائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔